ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی الدین آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ کا احسان، اللہ کا فضل ہوا جس اللہ کی توفیق سے ہم لوگ دوبارہ دین کی نسبت پہ جمع ہوئے۔ تو ریسنٹ تو لیکچرز جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھے وہ تھے ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز آف لائف کے اعتبار سے، زندگی کے مختلف نظریات جو لوگوں نے اختیار کیے ہیں، کہ کن ان نظریات کی بنیاد پر ان لوگوں نے اپنی سوسائٹی کو تعمیر کیا، اپنی کمیونٹی کو تعمیر کیا، اپنے اخلاقیات کی بنیاد رکھی، اپنی سیاست کی بنیاد رکھی، اور اپنی تمام ان سرکمٹنس آف لائف کے اندر اسی نظریے پہ کھڑا کر دی جو وہ نظریہ اس قوم میں تسلیم کر لی۔ تو اس میں ہم نے پچھلی دفعہ دو نظریہ کو ڈیٹیل وائز پڑھ لیا کہ تم نظریہ کیا ہے، اور آخر میں ہم نے یہ بھی اس میں دیکھ لیا کہ جب ہم اینڈ پہ پہنچے تو ان نظریہ میں فساد زیادہ تھا، فتنہ زیادہ تھا، اور ظلم اور زیادتی زیادہ تھی، اور انصاف کا نام کہیں نہیں۔ تو اور آخری جو نظریہ بچتا ہے جو ہم نے پہلے ہی دن ڈسکس کیا تھا وہ انبیاء علیہ السلام، جو انبیاء علیہ السلام جو اس نظریہ کو پیش کرتے ہیں، یمن انسان اندر زندگی اندر یم کے سوالات وطن، ایسے سوالات کہ میں اس دنیا میں کیوں ہوں، میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں، مجھے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بنایا اور کیوں بنایا، اور وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور اگر وہ مجھ سے چاہتا ہے تو کس لیے چاہتا ہے، اس کے بعد ہوگا کیا، میں کہاں سے آیا ہوں۔ تو یہ جو بیسک کوشچنس آف لائف ہے، جو زندگی کے بنیادی سوالات ہیں، اور اتنے پیچیدہ سوالات ہیں کہ ہر ایک انسان کو ان سوالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو ذی شعور انسان ہے، جس کو اللہ نے عقل دے دی، اس کو ہمیشہ ان زندگی کے اندر ان سوالات سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان سوالات کے جواب وہ ڈھونڈتا ہے، پھر اسی رویے کو وہ اختیار کر کے اپنی زندگی کو آگے چلاتا ہے۔ اور ہر ایک آئیڈیالوجی کو اپنا جو دنیا میں آئی، انہوں نے اسی اعتبار سے ان سوالوں کو جواب دے دی جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا۔ اور جو تھرڈ آئیڈیالوجی تھی، انبیاء علیہ السلام نے کیا دعویٰ کیا کہ ان کوشچنز کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ ان کوشچنز جو ایک انسان کے ذہن میں، اس کے دل کے اندر جو خیالات گزرتے ہیں کہ میں کیوں ہوں، کیسے ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا اسٹیٹس کیا ہے، ریسپانسبل ہوں یا ریسپانسبل ہوں، کیا ڈیپینڈنٹ یا انڈیپینڈنٹ ہوں، وغیرہ جتنے بھی سوالات ایک انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو دعویٰ ہم ان کا حل جانتے ہیں، اور اس علم کا ان لوگوں نے دعویٰ کر دیا، براہ راست ان کے پاس وہ نالج موجود ہے، اور اس نالج کی بنا پر ان لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا کرو تے امن کوشچن ہم آنسر پرووائڈ، اور تم بہترین زندگی، بہترین معاشرہ تمہارے سامنے ہم کھڑا کر دیں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام کہ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایگزامپل ایسے رکھتا ہوں کہ انسان کن اجنبی جائے، کن اجنبی اننون پلیسز پر گسان، کیونکہ وہ اننون پلیس ہوتی ہے، جب وہ کسی جگہ جاتا ہے، کسی مقام پہ، اننون مقام پہ جس سے وہ واقف نہیں ہے، سب سے پہلے اس جگہ کی سیر کرنے کے لیے، اس جگہ کو دیکھنے کے لیے، وہاں پہ اس بندے کو ایک شخص کی ضرورت، ایک شخص سے ضرورت جو اس کی رہنمائی اس جگہ کی کر لے، اور اس شخص پہ وہ تب ہی اعتماد کرے گا جب وہ اس
اس شہر کا یا اس مقام کا خود یہ جاننے والا ہو ساسا زانن وول مکمل طور پر تم جائے علم آسے ہاوان. تو پھر ایک شخص جو اجنبی وہاں پہ آیا وہ اس شخص سے جو اس کا گائیڈر بنے گا سہ ون تمس مے کرنا سا یم جائے ہز سیر. پہلی بات اس کا علم یہ ہونا چاہیے کہ سہ گژھِ تم جائے ہند نون پرسن آسن, وہ اس جگہ کا رہنے والا ہو, وہ اس جگہ کو جاننے والا ہو. تو یہ اجنبی بندہ اسے کہے گا چلو میں آپ پہ اعتماد کر کے آپ کے ساتھ سیر کرتا ہوں. اور یم سات تمس اجنبی شخص سیر کران پکان سہ مختلف جائن گسان, اور سیر کرنے کے بعد وہ واپس آتا ہے اور اس رویے پر پہنچتا ہے کہ نہ یمس شخص پہ میں بروس کور کہ یہ ہسا میون گائیڈ, یہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے اس شہر کا, اس مقام کا, اس کا علم صحیح تھا. کیونکہ نتیجے کے اعتبار سے اس نے دیکھا جو انفارمیشن اس بندے نے مجھے پرووائڈ کر دی, اس تم انفارمیشن لیکن ہسا جس وہ بالکل حق پر مبنی تھی, اس میں کوئی جھوٹ, کوئی فریب, کوئی دھوکہ نہیں تھا. اور جن مقاموں سے میں غیر واقف تھا ان سے واقف کر دیا, اور اچھے طریقے سے صحیح اندازے سے اس نے مجھے واقف کر دیا. تو یہ دو ریزنز ایک شخص کے اوپر ہوتے ہیں, ایک شخص اجنبیت امس شخص پر دو ریزن, پہلا اس کا واقف کار ہونا, دوسرے اس کے ساتھ چل کر اور اپنے اس تمام اس تمس اطمینان قلوب گژھے کہ تمس نفر سی یہ ہسا واقعی ٹرسٹ وردی نفر, امس پہ ہسا ہیک بہ بروس کرے. تو اس اعتبار سے اس شخص نے اس پر بھروسہ کر کے نتیجہ اخذ کر لیا کہ یہ بندہ قابل اعتماد والا ہے, یہ حقیقی رہنما ہے, یہ اس جگہ کو صحیح اندازے سے گائیڈ کر سکتا. اسی طرح یہ دل صبح آپ یہ مثال فٹ کر لو کہ یہ دنیا ایک اجنبی جگہ ہے. ہم اس دنیا میں آئے, ہم اجنبی ہیں, ہم اس دنیا میں ایک اسٹرینجر کی طرح رہتے ہیں. ہمیں اس دنیا کا پتہ نہیں, یہ دنیا کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کو کس طرح چلنا ہے, کس طرح چلانا ہے, کیوں ہم یہاں کس طرح آئے, کہاں سے جانا ہے, کیا چیز ٹھیک ہے, کیا چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہے, کون سی چیز اخذ کرنے کی ہے, کون سی چیز ترک کرنے کی ہے, کون سی چیز چھوڑنے کی ہے, وہ اچھن امن ہی پائے آسان نہیں. تو اسی طرح ہمیں ایک گائیڈر آتا ہے, اس کی صورت میں انبیاء علیہ السلام کی صورت میں, انبیاء علیہ السلام کی صورت میں ایک گائیڈر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا کے حقیقت سے واقف تمہیں کرتا ہوں, میں اس دنیا کی تمہیں سیر کراتا ہوں, میں اس دنیا کی تمہیں وہ چیزیں دکھاتا ہوں جو تمہارے لیے مفید ہوں, اور ان چیزوں سے تمہیں روکنے کی کوشش کروں گا جو تمہارے لیے غیر مفید ہوں, اور ان چیزوں کو کرنے کا کہوں گا جو تمہاری زندگی کو سنواریں گی, ان چیزوں کو ترک کرنے کا کہوں گا یم زندگی بگاڑ. تو ہم پہلے اس شخص کو یہ دیکھتے کہ اس جگہ کا واقف کار ہے. پھر دوسری دفعہ ہم انبیاء علیہ السلام کو ان کے جب رہنمائی میں چلتے ہیں تو آخر میں یہی نتیجہ ہوتا ہے جب ایک بندہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ اختیار کر کے ان پر ایمان لا کر اور ان کی بات کو مان کر اور اسی سرکمٹینس کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے, الٹیمیٹلی وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے یہ جو شخص ہے جس نے مجھے زندگی کے اندر راہ دکھائی, جس نے مجھے اس اجنبی جگہ سے واقف کیا, جس بندے نے مجھے اس دنیا کے اصل حقیقت سے واقف کیا, وہ بندہ بہت ہی زیادہ قابل اعتماد والا بندہ ہے. اور اس بندے جو بھی مجھے یہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے وہ عقل کے خلاف نہیں, وہ فطرت کے خلاف نہیں, بلکہ وہ عین حقیقت پہ مبنی ہے, اور میں اس بندے کو تسلیم کرتا ہوں. جس طرح اس بندے نے ایز اے گائیڈ کس کو تسلیم کر, اجنبی نے اس بندے کو تسلیم کر دیا اس جگہ کے واقف پر, اسی طرح یہ مثال ہم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ پچھلے نظریہ کو دیکھ لیں, جو ہم نے پچھلی دفعہ جو نظریہ پڑھا اور ان نظریوں سے ہم نے کیا سبق سیکھ لیا, یم سات تم نظریہ اختیار کر کائنات اندر مختلف لوگوں جو ابھی بھی وہ الٹیمیٹلی جب ہم نتیجے پر پہنچے جو اس کے کانسیکوینسز ہے, جو اس کے نتائج ہیں, وہ بہت زیادہ برے نہیں بہت ہی زیادہ برے نکلے. جب ہم دوسرے عقیدے مشرکانہ عقیدے پر پہنچے تو وہاں پہ بھی ہمیں لگا کہ جو الٹیمیٹلی جو آخر میں ہمیں نتیجہ جو اخذ ہوا وہ بھی بہت ہی زیادہ برا تھا, کیونکہ پہلے کا جو جس بنیاد پہ تھی وہ وہی اس دنیا پہ جو اسے نظر آ رہی, اسے زندگی کا کوئی مقصد
نصب العین تھا ہی نہیں، صرف نفس کی پیروی تھی. دوسرے میں مختلف معبودوں کے ساتھ جب وہ تسلیم کرتا ہے تو جو ایک ہی وہ امیجنیشن گاڈس کو امیجنیٹی گاڈس کو مانتا ہے، خداؤں کو، خیالی خداؤں کو مانتا ہے، تو گارنٹی خیالی خدا اس کو کوئی حقیقی زندگی سے واقف نہیں کر سکتے. اس کے بالمقابل اگر اب انبیاء علیہ السلام کا یہ طرز عمل جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی اگزامپل رکھی، یہ علمی طریقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ علمی طریقہ، اس علمی طریقے سے ہم آپ حق تک پہنچ سکتے، اس کے علاوہ کوئی رائے نہیں. اور جو یہ بندے اس دعوے کو کرتے ہیں، یم نفر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں حقیقت سے آشنا کر دیں گے، ہم تمہیں حقیقت سے واقف کر دیں گے، اس دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے، تمہارا اس دنیا کے اندر کیا سٹیٹس ہے. تو اگر ہم ان کے ذہنوں میں انبیاء علیہ السلام ہمیں اس کو ریسٹ کرتے ہیں، ہمارے مائنڈ کو ریسٹ اس اندازے سے کرتے ہیں کہ تو کیا چھو اصل کائنات اس میں، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کس نے بنایا، کہاں جانا ہے، کیوں آئے ہو، وہ تم سے چاہتا کیا ہے. تو یہ سارا زندگی کے سارے اصول ہمیں انبیاء علیہ السلام سامنے رکھے کہ یہ بنیاد ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے، اس کوشچن کا یہ جواب ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے، اور اس کا طریقہ یہی، اس اعتبار سے اس چیز کو اختیار کرنا ہے. اور یہ انبیاء علیہ السلام کا اگر ہم کردار دیکھیں ایز این ہیومن بینگ، اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے کردار کے اوپر نظر ڈالیں گے کہ ان کا کردار کیسا تھا. ایک بندے پہ اوپر ایمان لانا، ایک بندے کے اوپر یقین کرنا، کیونکہ جب بھی ہم زندگی کے اندر کوئی بھی معاملہ بغیر ایمان بالغیب نہیں ہو سکتا. ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر بغیر ہی کوئی معاملہ، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر کسی بندے کو سورا انسٹیٹیوشن جانا ہے علاج کے لیے، 5 نفر سے سورا انسٹیٹیوشن گژھن علاج کے لیے، لیکن وہ پہلی دفعہ سورا گیا، توتان چھن سے سورا انسٹیٹیوشن واقف کار، اسے منڈی تک گاڑی مل گئی، وہ چل گیا. آگے اسے راستے کا پتہ نہیں کہ مجھے جانا کس گلی سے، کس راستے سے مجھے گزرنا. سہ کانس آٹو وٲلِس سۭتۍ کتھ کران، سہ ونان تٔمِس مےٚ ہسا چھُ سورا انسٹیٹیوشن گژھُن، مجھے وہاں پہ علاج کرانے کے لیے جانا، ڈاکٹر کے پاس جانا. تو اس بندے سے کہتا ہے کہ مےٚ ہسا چھُ اور گژھُن، مےٚ کوتاہ قۭمت چھُ تو کوتاہ ٹائم لگی. وہ اس سے جو بندہ اس سے یہ سوال کرتا ہے، آٹو وٲلِس پٮ۪ٹھ چھُ تٔمِس گۄڈٕ ایمان بالغیب آنا، پھر ہی وہ راستہ اختیار، کیونکہ اس نے سورا دیکھا نہیں، اس سے وہ واقف کار ہے نہیں، کتنا دور ہے، کتنی منازل پہ. جب وہ آٹو والے پر ایمان بالغیب لے آئے گا، پھر ہی وہ اس کے ساتھ سوار ہو کر وہ کہاں تک پہنچے گا، سورا انسٹیٹیوشن. تو اس اعتبار سے زندگی کے اندر ڈیلی بیسس کے اندر ہم ایمان بالغیب جب تک نہ ہو، ہم ڈیلی بیسس پہ اس کے تجربہ کرتے، مختلف زندگی ہن ڈیلی بیسس پر اس تجربہ کرا، اس بندے پہ اس اعتبار سے میں نے اعتماد کیا اور میں آگے چلا. اس اعتبار سے انبیاء علیہ السلام پتہ وچھان امن ہند کردار یمس پہ بہ بروس کران چھس، اس کا کردار کیسا ہے، کیا واقعی یہ بندہ ٹرسٹ وردی ہے، کیا اس پہ میں اعتماد کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، کیا اس کے سماج کے اندر، اس کی سوسائٹی کے اندر اس لوگوں کا کیا نظریہ ہے اس بندے کے متعلق، کیا لوگ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق. ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہم سیرت کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہم تواریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کا کردار وہ نہایت ہی پاک باز انسان تھے، وہ نہایت ہی سچے انسان تھے، وہ نہایت ہی ٹرسٹ وردی انسان تھے، اعتماد والے انسان تھے، صحیح العقل صحیح دماغ والے انسان تھے. اور جن سوالوں کو وہ جواب پرووائڈ کرتے تھے، یمن مشکل سوالن انبیاء علیہ السلام کیا جواب. اور تمو تمام انبیاء علیہ السلام پنن قومن ما اسألکم علیہ اجرا، ہم تم لوگوں سے ان سوالات کے جواب میں کوئی اجر نہیں طلب کر رہے. ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری علی رب العالمین، ہمارے ان سوالوں کا جواب، ہمارے ان سوال جو ہم سوالن جواب دیوان، اس کا اجر ہمیں کس کے ذمہ ہے، اللہ رب العالمین کے ذمہ. اس کو اگر دوسرے پہلو سے آپ دیکھیں گے، دوسرے پہلو سے یہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ یمن مشکل سوالن ہند جواب دت
کہ ایک اس انسان سن وے آف لائف ہاؤن، مقصد حیات ہاؤن، یہ کتنی بڑی نعمت۔ ہم کوئی سوسائٹی کا چھوٹا بندہ کسی بندے پر احسان کرتا ہے، وہ ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ اس بندے نے فلانی دن مجھ پر احسان کر دیا، اس نے مجھ پر یہ احسان کرے۔ انبیاء علیہ السلام کا انسانوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو طرز زندگی سکھائی اور مقصد حیات سکھایا کہ تم یہاں اس جہان میں کیوں آئے ہو، تمہاری رسپانسبلٹیز کیا ہے، تمہارا سٹیٹس اس جہان کے اندر کیا ہے، کس اعتبار سے اللہ نے تمہیں بنایا، اور تمہیں اس دنیا میں کرنا کیا ہے، وہ کرنے کے جب تمہیں موت آئے گی اور موت کے بعد ہوگا کا۔ یہ ساری فلسفی، یہ سارا کا سارا انبیاء علیہ السلام نے ایک انسان کے سامنے رکھا۔ حالانکہ آپ یہ بات بخوبی آج جانتے ہیں کہ اگر وہ دنہی مثال دیں، اگر کوئی کاؤنسلر ہوگا یا سائیکٹرک ہوگا، وہ اپنے پیشنٹ کو یا وہ اپنے کلائنٹ کو کاؤنسلنگ کرتا ہے، وہ اپنے اس سائیکٹرک اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتا ہے، کس کے ذریعے؟ بات کے ذریعے وہ کاؤنسلنگ کرتا ہے، اس کو وہ چارجز لگاتا ہے، کوئی 50,000 لگاتا ہے مہینے پر، کوئی 1 لاکھ لگاتا ہے، کوئی ایک کلاس کی کتنی لگاتا ہے، کیونکہ وہ بندے کو گائیڈ کر رہا ہے، اس کے ٹریڈ کو صحیح کر رہا ہے، یہ اجر بنتا ہے اس بندے کے لیے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کا کیا قول تھا، جو ابھی میں نے کہا، ما اسألکم علیہ اجر ان اجری علی رب العالمین، ہم تم سے اجر کا سوال نہیں کر۔ حالانکہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد وہ بتا رہے ہیں، زندگی کے سب سے مشکل سوالوں کا وہ ہمیں جواب دے رہے، جواب ہی نہیں بھئی پریکٹیکل کر کے دکھاتے کہ بھئی اس طرح ہمیں زندگی بسر کرنی، اس کے عوض میں اجر بنتا ہے۔ آپ اس نقطے کو سمجھے، اجر بنتا ہے، لیکن اگر اس کو اس پہلو سے بھی دیکھیں گے، بظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کا اجر ادا کر سکیں۔ ان اجری علی رب، یہ اللہ ہی کی ذات سے جو انبیاء علیہ السلام کو جس کام پہ اللہ نے مبعوث کر دیا، اس کے عوض میں اللہ ہی ان کو اجر عطا کرے۔ یم ساتھ انسان کا دنیا سے اندر کا کام وہ بغیر غرض کے کام نہیں کرتا۔ ہر ایک انسان اپنے غرض کے لیے، کوئی مطلب کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی مزدور پیشہ ہے وہ کسی کے لیے کام کرتا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی ایجوکیشن ہے، ہر ایک بندے کو اپنے آنکھوں کے سامنے ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے، ایک غرض ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ان تمام کمپلیکسٹی کے کوشچنز کو جواب دے کر، آنسر کر کے یہ کہا کہ ہم تم لوگوں سے اجر کا طالب نہیں ہیں، ہم اللہ سے اجر کے طالب ہیں، ہمیں اللہ ہی اجر دے گا، لیکن تم ہماری بات کو تسلیم کرو تو مانو سنکت آپ کی زندگی سنور جائے۔ انتہائی بے غرض انسان تھے، ان کے لوگوں کے پاس کوئی غرض، کوئی مطالبہ نہیں تھا انبیاء علیہ السلام۔ وہ جب ہم یہاں دیکھتے ہیں، قرآن سے بھی مختلف انبیاء علیہ السلام کو ہم کے واقعات آتے ہیں، سیرت سے نبی علیہ السلام کو کیا امین صادق کہتے تھے، کون کہتے تھے؟ مشرکین عرب۔ یعنی نبوت سے پہلے بھی نبی علیہ السلام کا کردار کیسا تھا؟ امین و صادق۔ اور سب سے تخص چیز ہے دنیا کے اندر، یہ 2 چیزیں ہیں، امین بننا اور صادق بننا۔ یہ آسان کیریکٹر، یہ آئیڈینٹی جو ایک انسان کی ہوتی، آسانی سے یہ نہیں آتی، بڑی مشقت اور بڑی محنت سے آتے ہیں۔ انسان جب ان پہ اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے، تلیش ان کی زندگی مثلا وہ ہم نے جب دیکھا، یم سات امن ہن کردار وچھ، یم سات امن ہن کردارن پہ نظر پہ، ہم نے یہ چیز دیکھی کہ انبیاء علیہ السلام یم ہسا چی ان کی ذات کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں تھی، کوئی عیب نہیں تھا، اس عیب کو جس کی بنا پر ہم ان کے اگینسٹ جائیں۔ کوئی ایسی کمی نہیں تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم ریجیکٹ کر لیں، کوئی ایسا فلاؤ نہیں تھا ان کے اندر، ان کی ذات کے اندر یا ان کی تعلیمات کے اندر، جس کے ذریعے سے ہمیں کوئی یہاں سے کوئی ایسا ایویڈنس ملے ہم ان کے اعتبار ایک کنٹروورشل یہ کر کے آپ کی یہ تعلیمات صحیح نہیں ہے یا آپ کی یہ بات جو آپ نے کہی یہ صحیح، کوئی بھی سنگل ایویڈنس موجود نہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام اس کائنات کی سرزمین کے اوپر نہایت ہی باکباز، نہایت ہی سچے انسان، اور عقل مندی اسی میں ہے
ایک انسان کی، ایک سلیم الفطر انسان کی، وہ انبیاء علیہ السلام کے راستے کو اختیار، ایک سلیم الفطر عقلمند انسان کی یہ اس اعتبار سے وہ انبیاء علیہ السلام کے راستے کو جب اختیار کرے گا، کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھنا، زندگی میں نے پچھلے بھی دفعہ کہا، بغیر جب کوئی نہ کوئی وہ رویہ اختیار کرے گا تب ہی وہ زندگی کو آگے، اس کو کوئی نہ کوئی وے آف لائف چننی ہے۔ آپ یہ بات اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر راکش کر دے کہ کوئی نہ کوئی وے آف لائف آپ کو چننی ہے، whether it is the way of nafs, whether it is the way of society, whether it is the way of messenger of Allah سبحانہ و تعالی، چاہے وہ انبیاء کا راستہ ہوگا، چاہے وہ اپنے نفس کا راستہ ہوگا، چاہے وہ جو سوسائٹی، جو تمہاری قوم جس راستے پر ایک میجارٹی کے تحت چل رہی ہے اس کا راستہ ہوگا، لیکن کوئی نہ کوئی راستہ تمہیں اختیار کر کے اس دنیا سے گزرنا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کوئی بھی رویہ اختیار نہیں کر سکتا پھر بعد میں آگے زندگی میری چلے گی، یہ غیر ممکن ہے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ انسانوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بہرحال انسانوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ تو آگے ہم چلتے، اور جم ساتھ اسی کردار توش، جب ہم نے کردار انبیاء علیہ السلام کا دیکھا تو اشعاب نظر کی ایم اعتبار وہ تعلیمات، کیونکہ کردار ہی سے پھر بندے کی تعلیمات کا اثر ہوتا ہے۔ تو 3 میجر کوشچنز ہیں۔ اب انبیاء علیہ السلام جو تعلیم پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم جو انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں، تم آئیڈیالوجیز اور پرسپیکٹو آف لائف، جو فلاسفی آف لائف بتا رہے، ان میں 3 میجر کوشچنز اٹھتے۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کا ویو کیا ہے اس دنیا کے متعلق، یہ دنیا کیا ہے اور اس دنیا میں ہمارا سٹیٹس کیا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور ایک سنگل ایویڈنس بھی نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے، دوسرا ایک سنگل ایویڈنس بھی نہیں ان کی تعلیمات کے اگینسٹ، کوئی بھی سنگل ایویڈنس نہیں۔ تیسری شے یہ ہے کہ جو راستہ وہ ہمیں بتاتے ہیں اس وقت تم منا، اور پھر جب ایک بندہ اس راستے سے ڈیل کرتا ہے، جب وہ اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرز زندگی کو اختیار کرتا ہے، اس کے آخر میں کنسیکوینسز، اس کے نتائج کیا نہیں۔ تو 3 وے، تو جو ان 3 سوالوں کے اندر یا اس 3 باتوں کے اندر ایک بندہ اپنی زندگی کو ڈالتا ہے اور اپنی زندگی کا لٹمس ٹیسٹ کرتا ہے، پھر وہ آگے چلتا ہے، تو اس طریقے کا نام، بغیر جب وہ اس طریقے کو اختیار کر کے انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرنا شروع کر دے گا اور انبیاء علیہ السلام کی طریقے کو اختیار کرے گا، ان کے اوپر ایمان لے آئے گا، اپنی تکبر کو سائڈ پہ رکھ کے، اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کے، اپنی خود مختاری سائڈ پہ رکھ کے، اپنے نفس کی پرستی سائڈ پہ رکھ کے، ان چیزوں کو ڈسٹ بین میں ڈال کر آگے وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر سرخم ہو، وہ تسلیم کرے، وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے، اور ہر اپنی زندگی کے ہر ایک دائرے کے اندر انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرے۔ اسی طریقے کا نام اسلام، اسی طریقے سے اسلام، اور یہی آئیڈیالوجی اسلام، یہی پرسپیکٹو آف لائف اسلام دے رہی۔ اور انبیاء علیہ السلام، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو جنرل تھا، اسلام کس پرسپیکٹو کا نام ہے، کس اعتبار سے ہمیں اس چیز کو، بہت سارے علماء نے بہت ساری مثالیں لکھی۔ تو انبیاء علیہ السلام کی اگر میسیج کیا ہے، انبیاء علیہ السلام انسانوں کو کیا کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی کیا تھیم ریگارڈنگ دا ورلڈ، ریگارڈنگ دا یونیورس، اس کے متعلق کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ دنیا اتفاقی ہنگامہ نہیں، یہ دنیا اتفاقی ہنگامہ نہیں۔ پہلے والوں نے کیا کہا، پہلے جن نظریات یعنی ایتھیزم یا کمیونسٹ، ان لوگوں نے کیا کہا تھا، یہ دنیا اتفاقی ہنگامہ۔ دوسرے والوں نے کیا کہا کہ اس دنیا کا ایک خالق نہیں بلکہ بہت سارے ارباب ہیں، بہت سارے الہ ہیں۔ اب انبیاء علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کیا ہے، انبیاء علیہ السلام نے کیا کہا، انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ یہ دنیا اتفاقی ہنگامہ نہیں ہے بلکہ اس دنیا کا ایک خالق ہے، اس دنیا کا ایک مالک ہے، اس دنیا کا ایک حاکم ہے اور جو حکومت کرتا ہے اس دنیا کے ذرے ذرے کے اوپر،
جو ذرے ذرے کا خالق ہے، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، اور جو ذرے ذرے کا مالک ہے، جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، جس کا نام اللہ، جس کا نام اللہ ہے۔ وہی اس دنیا کا کریٹر ہے، وہی اس یونیورس کا کریٹر ہے۔ اور اس کا تعارف انبیاء علیہ السلام نے کیا کہا کہ انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ اس اللہ کی اس کائنات کے اندر کوئی بھی شے انڈیپینڈنٹ سوائے اس کی ذات، وہ خود اللہ الصمد ہے، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی اللہ الصمد نہیں۔ اور اللہ کی کائنات میں ارسپانسبلٹی کا کوئی بھی جگہ نہیں۔ یہاں پہ بندے کو رسپانسبل ہونا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق رسپانسبلٹی پہ ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے رسپانسبل بنا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ میں نے جب فرشتوں سے اللہ نے مکالمہ جو بات چلی تھی کہ میں نے زمین کے اندر اپنے نائب کو بنانا ہے، نائب کو کیا فری آف کاسٹ بنا یا کام دے کر بنانا، کام دے کر اللہ نے اس کی ذمہ داری دے دی۔ یعنی ہماری یہاں تخلیق رسپانسبلٹی میں نہیں ہوئی، بلکہ ہم ہر ایک شخص کائنات کے اندر رسپانسبل پیدا ہو۔ اور انبیاء علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم سے نہیں ہلتا۔ نفع کا مالک اللہ، نقصان کا مالک اللہ، زندگی کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ، عزت کا مالک اللہ، ذلت کا مالک اللہ۔ یعنی زندگی کے اندر کچھ بھی اللہ کے علاوہ نہیں ہو سکے، کیونکہ وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جو بھی اللہ کے حدود کے اندر، اللہ کی اس بادشاہت کے اندر سرتابی کرنے کی کوشش کرے گا، نافرمانی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے یہاں اسے دردناک عذاب۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اس اللہ کا تعارف کرایا، اس اللہ کا تعارف کرایا کہ یہ اللہ دنیا کا خالق و مالک ہے، جس اللہ کو ہم اپنا رب مانتے، الحمدللہ، جس اللہ کو اپنا ہم خالق و مالک مانتے ہیں، ہم انبیاء علیہ السلام کی اس تعلیمات کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ سمجھنا ہے یم سات اللہ تعالیٰ سن تعارف دیتمو پتن انسان سن کیا سٹیٹس، کہ انسان کا کیا سٹیٹس ہے اس کائنات کے اندر، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ ہمارا یہاں سٹیٹس ایز اے سلیو، ہمارا یہاں سٹیٹس کیا ہے؟ ایز اے سلیو، ہم غلام، وی آر بورن سبجیکٹ۔ کیونکہ انسان یہ چوائس پہ مبنی نہیں ہے کہ ہم چوائس سے غلامی اختیار کریں یا چوائس سے غلامی کو ترک کرتے، بلکہ یہ ہمارے ڈیزائن کے اندر کیا ہے؟ ڈیزائن کے اندر۔ سو اس ڈیزائن اس اندر چونکہ ہم ارے اندر غلامی ہے، ہم کسی کی غلامی کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اب اختیار مختلف ہے، اب غلامی یا اللہ کی ہوگی، اب یا غلامی نفس کی ہوگی، اب یا غلامی قوم کی ہوگی، اب یا غلامی اپنی فیملی کی ہوگی، اب یا غلامی جو مختلف نظریات ہے ان کی ہوگی۔ اب چوائس از یورز، یہاں پہ آپ کی چوائس۔ ڈیزائن کے اندر ہماری غلامی ہے، لیکن اس غلامی کو ہم کہاں پہ سرنڈر کرتے ہیں، کس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم کہاں پہ اس غلامی کو کھپائیں گے۔ ہماری جبلیت کے اندر غلامی ہے، ہم غلامی کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اور بچی جیسے کہ اقبال نے کہا ایک شعر کے اندر، جس ایک سجدے کو تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ کیا ہے اصل میں؟ اللہ کی وحدانیت کو ایکسپٹ کرنا، ایک سجدہ کر دے۔ جب ایک بندے نے ایک سجدہ اپنے اللہ کو اپنا رب تسلیم، اس کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کو تسلیم کر لیا، میرے خالق، میرا مالک، میرے نفع و نقصان کا مالک بس اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو یہ بندہ ایک ہی سجدہ کرتا ہے، غلامی ہی کا سجدہ ہوگا، مگر کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات۔ یہاں پہ اقبال رحمہ اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر اس نے سجدہ اللہ کو نہیں کیا تو کس کو کرنا پڑے گا؟ ہر ایک شے کو اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، ہر ایک انسانوں کو بھی اس کو سجدہ کرنا پڑے گا۔
پھر وہ بتوں کے سامنے بھی سر جھکائے گا، پھر وہ گائے کے سامنے بھی سر جھکائے گا، پھر وہ پتھر کے سامنے بھی سر جھکائے گا، پھر وہ بڑے اقتدار والے کے سامنے بھی سر جھکائے گا، پھر وہ بادشاہ کے سامنے سر جھکائے گا. وہ پھر اس دنیا کی مختلف کہکشائیں جو یہاں پہ دنیا پہ کام کر رہی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، ہر جگہ وہ سجدہ کرے گا. ایون کی جتنی بھی ایکویشن، فزیکل لاز، نیچر لاز، جو بھی بایولوجیکل لاز ہے، اس کو ہر جگہ سجدہ کرنا پڑے گا. اس نے ایک سجدے کو ریجیکٹ کر کے 1000 سجدوں کو تسلیم کرنا. تو اس اعتبار سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں غلام تو جبلیت کے اندر ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ اس غلامی شی اس کو میں سرنڈر کہاں کروں. سلیم الفطرت، سب سے باشعور عقل والا انسان، وہ اس غلامی کو اپنے خالق کے سامنے سرنڈر کرتا ہے کہ میں اللہ، میں آپ کا غلام. یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات. یہ انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی غلامی، جبلیت کے اندر ہماری ابدیت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمیں اللہ ہی کی بندگی کریں. اگر تم اللہ کے سامنے عبد بن کر نہ آ جاؤ گے، بندے بن کر، غلام بن کر نہ آ جاؤ گے، تو تمہیں دنیا کی ہر شے کو سجدہ کرنا پڑے گا. اور یہی انسان جب ایک بندہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، اس کی تمام تعلیمات کو ایکسپٹ کر کے اللہ پر ایمان رکھ، وہ تمام تر ان دنیا کے جہاں پہ اسے سجدے کرنے، اس سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، کچھ سے آزاد ہو جاتا ہے. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام نے یہ کہا. اب اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے، کیونکہ اب آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایک انسان بارن سلیو یا بارن سبجیکٹ ہے، ہم پیدائشی غلام ہیں. اور غلام کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خود اپنی نظریے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے. غلام اسما کی طاقت ہے، بلکہ طاقت کس کو ہوتی ہے؟ مالک کو. جو اس کا مالک ہو وہ اس کے لیے طرز زندگی دے دے کہ بھائی یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ تمہارے لیے ناجائز ہے. اس طریقے سے تمہیں زندگی بسر کرنی، اس طریقوں کو تمہیں ترک کر دینا. یعنی جو بھی زندگی کے اندر جو بھی سائیکل ہمیں چلتا ہے، اس کے اندر ایک غلام جو غلام ہوتا ہے، اس کا مالک اسے کہتا ہے کہ تمہیں کون سا رویہ ان طریقوں سے اختیار کرنا، اسی لیول پر اپنی زندگی کو بچانا. لاز اینڈ پروہیبیشن جو بھی اللہ نے بیان کر دیے، کیونکہ انسان کو اپنی ذات سے اس کا اختیار نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ غلام ہے. اس لیے غلام کبھی مالک کو یہ نہیں کہتا کہ مالک میں تمہارے لیے سمجھ مالک یور باسا سے چان خطر کا طرز زندگی کریے نہیں، بلکہ مالک آرڈر کرتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کس رویے پر رہنا ہے، تمہیں کس طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. وہ لاز، باؤنڈریز، پروہیبیشن، یہ سب کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے. یہ سب اللہ کے قانون کے. اور انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے، اب یہاں پہ شاید ہم لوگوں کو شاید شیطان کی طرف سے کبھی کبھار وسوسہ آتا ہے، چاہے میں ضمن یہ بات کہہ دیتا ہوں، ورنہ اس سے ٹاپک ریلیٹ نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کے لیے کیونکہ بات اس میں آ ہی جاتی ہے کہ کبھی کبھار اکثر نوجوانوں سے یہ بھی سنا ہے، لڑکیوں سے بھی، لڑکوں سے بھی، اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں بڑے لاز، بڑے ریسٹرکشنز، اور لاز ان ریسٹرکشنز کو رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. میں آپ سب لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ زندگی کا ایک شعبہ بتاؤ جس میں لاز اینڈ ریسٹرکشنز نہیں. ایک شعبہ بتاؤ، سنگل شعبہ کوئی بھی. اگر آپ کرکٹ میدان میں ہو، جو سب سے انٹرٹین والی جگہ ہے، فزیکلی مینٹلی سٹریس کو ختم کر دے، جہاں پہ انسان کو نہ مقصد سے غرض، نہ دنیا سے غرض، نہ کسی اور شے سے غرض. لیکن کرکٹ کے میدان میں بھی وہ بندہ کس کو فالو کرتا ہے؟ ڈسپلن کو کرتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشن کو کرتا ہے. ییٚمہِ ساتہٕ رولز اینڈ ریگولیشن سے فالو کران، تب چھنہٕ تٔمِس تکلیف گژھان. وہاں پہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کیوں رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کر کے اس گیم کو کھیلوں گا، چاہے آؤٹ ڈور گیم ہو چاہے انڈور گیم. وہ ہر ایک گیم کو لا اینڈ ریگولیشن اور اس پرنسپل کے تحت چلاتا ہے. تبھی کہتے کہ بھائی آپ جب یہ رولز اینڈ ریگولیشن اس کے سامنے آ گئی، تبھی وہ گیم رہتی ہے. اگر رولز اینڈ ریگولیشن آسان نا سچن گیم روزان کی.
اگر اس سب سے نچلی چیز، سب سے کمتر چیز انسان کے اندر میدان میں ہوتا ہے، لیکن اب زندگی ہے، ایک انسان کو زندگی بسر کرنی ہے، ایک انسان کو اپنے رب کو پہچاننا ہے، ایک اس انسان سے رب سن رضا طلب کرنی ہے، لیکن وہ یہاں پہ کہتا ہے یہ گسن میں رولس اینڈ ریگولیشن آسیں، یہاں پہ مجھے پروہیبیشنز نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ میں کھلا آزاد ہوں، مجھے آزاد ہونا چاہیے۔ بھائی کہاں سے آزاد ہو؟ یم سات سے کرکٹ میدانس اندر، یم سات سے کن ایڈمنسٹریشنس اندر، یم سات سے کن پالیٹکس اندر، جہاں پہ تم جاتے ہو، جس شعبے میں تم داخل ہوتے ہو، وہاں پہ اس شعبے کا لا اینڈ ریگولیشن آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس کے ڈسپلن کو فالو کرنا پڑتا ہے، تب ہی وہ تمہیں اپنے شعبے کے اندر داخلہ دے دیتے ہیں۔ اگر نہ تتہ رولز اینڈ ریگولیشن فالو کر آپ کو وہ باہر نکالیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ کوشچن ارائز اس لیے ہوتا ہے کہ اچھن زندگی من کا اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن سمجھ آمد، حالانکہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے مسلمانوں کے اوپر، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا، خدا کی قسم اس میں اتنا نفع ہے جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دیا اس میں انسانوں کے لیے اتنا نقصان ہے جو ہماری عقل سے بالا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا، جیسے کہ شراب کو اللہ نے حرام کر دیا، اب پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹی پہ دیکھو، شراب سے قتل و زنا زیادہ ہوتا ہے یا کم؟ انسان ذات جگہ سا، اور اللہ نے باقی ریسپیکٹ ٹو، اب یہ بھی ایک کشر پر ہماری دماغ ہی کی ایک بیماری ہے، ہمارے قلوب کی ایک بیماری ہے، ہم کہتے ہیں اسلام نے سارا کچھ حرام کر دیا، شراب کو حرام کر کے باقی یم ڈرنکس تم کیا ہے حلال شکن حرام، سب حلال ہے، حلال ہی ہے نا۔ اللہ نے زنا کو حرام کر کے نکاح کو حلال کر دیا، اللہ نے خواہشات کو سپرس نہیں کر دیا بلکہ چینلائز کر دیا کہ بھائی زنا نہ کر رہا، کیونکہ معاشرے میں فساد مچے گا، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، کوئی کسی فیملی ویلیوز ڈسٹرب ہوں گے اور فیملی تباہ و برباد ہوگی، جیسے کہ ہم وسط میں دیکھتے ہیں کوئی فیملی نہیں ہے، کہاں فیملی کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب کوئی بچا کچا جو فیملی کا سسٹم ہے، فیملی کا رواج جو ہے وہ کن میں؟ مسلمانوں کے اندر، اور کس کی برکت سے؟ نکاح کی برکت سے۔ اگر مسلمان معاشرے میں جتنی یہ فحاشی پھیلے گی اتنے ہی ہمارے فیملی سسٹم تباہ و برباد ہوگا۔ اب جو اللہ نے یہ ریسٹرکشنز دے دیے، یہ لاز اینڈ ریگولیشنز، جو پروہیبیشنز دے دیے، یہ اس لیے نہیں کہ ہم اپنے آپ پر ظلم کریں، بلکہ اللہ ہمیں پاکیز کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے کہ تو کرو پاکیز کی زندگی اختیار۔ اب گندے کچیلے والی زندگی سے بچو، گندی زندگی سے بچو، ناپاک امپیوریفائنگ زندگی سے بچو، بلکہ پیوریفائی پاکیزہ پائیتی ہی زندگی، تقوی زندگی کرو بسر۔ اس لیے اللہ نے باؤنڈریز سیٹ کی، اس لیے اللہ نے اپنے شریعت کو اتارا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کچھ چیزوں کو جائز کر دیا، کچھ چیزوں کو ناجائز کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ بات بھی کہہ دی، انبیاء علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی کائنات کے اندر، اب یہ میں نے کہا کہ کائنات کے اندر اب جتنی بھی چیزیں جو اللہ نے پیدا کر دی، پانی ہے، ہوا ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے کریٹ کر دی، وہ نباتات، وہ چیزیں، ان کا اصل میں مالک کون؟ اللہ۔ اور اللہ کہتا ہے آپ ان چیزوں سے جن میں پیدا کرے وہی رویہ اختیار کرو گے جس کو میں حلال کروں گا، یہ بھی ایک کام۔ اور دوسرا کہ جو انسان آپس میں جڑے ہوئے، آپسی تعلق جو انسانوں کا ہے، یم انسان پانوین جڑت، جو انسان آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یم انسان پانوین زندگی بسر کران، دونوں کس کی رعیت ہے؟ کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام۔ اور اللہ نے کہا جو ریلیشن بٹوین دا ہیومن بینگس ہے اور جو تعلق انسانوں کے درمیان ہے، اس تعلق کے اندر تمہیں کون سا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ بھی میں بتاؤں گا کن کے ذریعے؟ اپنے سفیر یعنی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے۔ یہ بھی تم لوگوں کا اختیار نہیں۔ سوسائٹی کس لیول پر تعمیر ہوگی یہ تم اپنی نظریے پہ بنیاد پر نہیں کرو گے، بلکہ جو میرا انبیاء، جو میرے سفیر، جو میرے انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ تُہۍ کس وے آف لائف کرو اختیار پنن باہمی تعلقاتن خاطر۔ اس کے بعد اور سوال انسانوں کی طرف سے یہ سوال بھی ہوتا ہے، کیونکہ لاز اینڈ ریگولیشنز
جس انبیاء علیہ السلام کے علم کا ہونے کا دعویٰ کیا کہ اس نے اللہ کا تعارف بتا دیا، اگر تم انسان چھونا بھائی جس لا کی تم بات کرتے ہو اس قانون سے کافر کرنا، وہ قانون کہاں سے آئے گا؟ انبیاء علیہ السلام اس سے جواب میں کہتے ہیں جس اللہ نے ہمیں اپنا سفیر بنا کر جس تعلیمات، جن سوالوں کے جواب ہم نے تمہیں پرووائڈ کر دیے، جو انفارمیشن ہم نے تمہیں دے دی زندگی کے متعلق، زندگی کے مختلف مسائل کے متعلق، اسی اللہ کی طرف سے ہمیں ایک شریعت عطا کی گئی ہے، اور اس شریعت کی بنا پر، اسی شریعت کی بنا پر حسا کرو بتے گائیڈ کی اس اعتبار سے کون سی چیزیں حلال ہے کون سی چیزیں حرام ہے۔ اب اس کے بعد کیونکہ بہت سارے سوالات رہتے ہیں لیکن وقت تقاض، تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہمیں اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ کچھ انسان جب سوچتے ہیں کہ اگر اللہ اس دنیا کا خالق و مالک ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا، اور جو اس کے ورکرز ہیں، جو فرشتے، جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ نظر کیوں نہیں آتے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے جو نیکسٹ آنے والا اللہ کے فضل و کرم سے لیکچر ہوگا وہ یہاں سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔